قلبي ونبذ لي لسانا. جن باتوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، گالی سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اور بد زبانی سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزے کی نیت خراب کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، پتہ ہے روزے جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حیض اور نفاس یعنی کہ جس کسی کو پیریڈز ہو گئے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مرتد ہونا یعنی کہ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے، مسلم نہیں ہوتا، کوئی بھی اور مذہب چوز کر لیتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کوئی بھی غذا آور انجیکشن لگواتے ہیں لائک ڈرپس، تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ یہ ہے کہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز پہلے سمجھیں پھر اس کے بعد نمبر 1 یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اسی نوٹ چھوڑ دیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیریڈز ہو چکے ہوتے ہیں اور اب آپ کا لاسٹ ڈے ہے، آپ کو نیکسٹ مارننگ نہا لینا ہے، لائک اگلے دن آپ کو 9 بجے تک یا 10 بجے تک نہا لینا ہے. گرمیاں ہوتی ہیں تو 9-10 آپ کو پتہ ہے کافی لیٹ بجتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، مسلم روزہ نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آج اسپاٹ نہیں لگنا اور ہم نے رات کو لگنا ہے اور صبح کو نہیں لگنا، تو صبح کو ہم 9-10 بجے نہا لیتے ہیں، ہم اس دن روزہ نہیں رکھتے. تو بیٹا آپ اس طرح نہیں کیا کرو، آپ اس طرح کیا کرو کہ آپ سحری کر لیا کرو، سحری کرنے کے بعد نہا لیا کرو، نہا کے پھر اپنا روزہ رکھا کرو. ٹھیک ہے، سحری آپ اس حالت میں کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ نہا کے اپنا روزہ بعد میں لے کے چلیں. ایسا نہیں کرنا اب میں نے کہہ دیا تو ایسا نہیں کرنا سحری کر لی ہے دن میں 1 بجے نہا رہے ہو، نہیں، سحری کرنے کے بعد نہا لینا ہے. 1 بجے جا کے نہیں نہانا، وہ روزہ نہیں ہوگا. سحری کرنے کے فوراً بعد نہا لو. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں یہ ہوتا ہے کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں زیادہ ناک میں پانی نہ ڈالیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے سانس اندر نہ کھینچیں. اور مسواک کرنا یا کسی بھی قسم کا برش کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، موسٹ امپورٹنٹ چیز، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے جو کہ غذا آور ہوتا ہے لائک ڈرپس وغیرہ، کیونکہ جب آپ ڈرپ لگاتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر ایک انرجی جا رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی روزے کے اندر انرجی اندر نہیں جانی چاہیے. اگر کسی کو کہیں پہ پین ہو رہا ہے اور وہ پین کی وجہ سے اگر کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے تو اس طرح کے انجیکشن الاؤ ہیں. صرف غذا آور جو کہ آپ کے باڈی کو ایک انرجی دے رہے ہیں وہ انجیکشن الاؤ نہیں ہوتے. تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگ روزے کی حالت میں تیل نہیں لگاتے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گرمی کی وجہ سے آپ جتنی دفعہ مرضی غسل کرو، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ناک میں آپ کسی بھی قسم کے ڈراپس ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ وہ ناک کے ذریعے منہ میں نہ چلا جائے. اگر کسی کے ہاں کوئی اور شخص نہیں ہے اور وہ گھر میں اکیلا ہے اور وہ کچھ پکا رہا ہے تو ہنڈیا چیک کر سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ مکروہ کام ہے. مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کرو گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے. بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان اور آنکھ میں کسی بھی قسم کی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں میں دوائی ملنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے. میک اپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میک اپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوئمنگ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں بہت زیادہ نہا سکتے ہیں، ایکسٹرا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، پینا نہیں ہے پر
اگر اس طرح ہوتا ہے کہ لٹل بیبیز ہوتے ہیں کچھ مدرس کے اور وہ کھانا نہیں کھا سکتے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اگر روٹی کا ٹکڑا دے رہی ہیں تو وہ پہلے کچھ چباتی ہوتی ہیں، نرم کرتی ہیں، پھر اپنے بیٹے کو دیتی ہیں. تو ماں کھانا چبا کر اپنے بچے کو دے سکتی ہے، اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو آپ کے منہ میں تھوک آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نگل لیتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کا اپنا تھوک بلا اختیار منہ میں مکھی چلی جائے، اگر کسی کے اس کے منہ میں بلا اختیار مکھی چلی گئی ہے تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کے دانت سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، خون نکلنا شروع گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کو اندر نہیں لے کے جانا، باہر کر دینا. اسی طرح وومٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وومٹ باہر کو آ جائے. اور کن کاموں کو کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ روزے کی حالت میں یہ کام کیے جائیں. ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے روزے کی حالت میں یہ کرنا. جان بوجھ کے اکثر لوگوں کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ منہ اور ناک میں پانی زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہیں. تو کلی بھی زیادہ سے زیادہ اس حالت میں مبالغے کے ساتھ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ناپسندیدہ کام ہے، روزے میں نہیں کرنا چاہیے. بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا ناپسندیدہ کام ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ناپسندیدہ کام ہے. ہنڈیا چکنا ایک کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے، ہنڈیا چیک کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ کاموں میں آ جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کلیئر؟ ڈیلی بیس پہ کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ ڈیلی کی روٹین سنو، پھر میں آپ کو مارننگ بتاتی ہوں، ایوننگ بتاتی ہوں، رمضان میں رات بتاتی ہوں رمضان کی کیسے گزارنی ہے. ڈیلی بیس پہ جو آپ نے رمضان میں کام کرنے ہیں وہ قرآن کی تلاوت، اذکار، گناہوں سے بچنے کی کوشش، صدقہ، اور ڈیلی ایک سنت پر عمل کرنا، درود پاک پڑھنا، اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. مارننگ دیکھتے ہیں رمضان کی آپ مارننگ کیسے کرو. رسول اللہ کی دعا ہے کہ رسول اللہ نے دعا کیا اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت ڈال دے. صبح ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بہت خوبصورت برکتیں ہیں صبح کی. اور پھر وہ رمضان کی صبحیں ہوں تو بڑی روشن ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ صبح کی برکات سمیٹنی ہے. سب سے پہلی برکت جو صبح کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. بہت سے لوگ سحری نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا، سحری کھانی ہے لازمی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسکپ نہیں کرنا. کہ آپ کی صبح کی برکت ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، اور جب تک اذان کی آواز نہیں سن لیتے تب تک کھانی ہے. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں اذان سے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. تو سحری میں دیر کرنی چاہیے. ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر سحری شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں. یہ آپ صبح کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. اس کے بعد فجر کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے اس اذان کو خاموشی سے سنیں، اس کا جواب دیں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. فجر کی 2 رکعتیں یعنی کہ 2 سنتیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دنیا سے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس سے بہتر ہے. تو جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ ویسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنی روٹین ایسے سیٹ کرنی ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی آپ جو آپ کے گھر کے کام ہیں وہ آپ صبح مارننگ میں کر لو. اس کے بعد آپ سحری کے فوراً بعد آپ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد بیٹا مصلی پہ بیٹھے رہو جب تک سورج نہیں نکل جاتا. کیونکہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے ہو سورج نکلنے تک، اور اگر سورج نکل آتا ہے آپ 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتے ہو، آپ کو ایک اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل چیز ہے. تو نماز پڑھ کے میں اگر مسٹیک نہیں کر رہی
का सवाब मिलता है या माइंड से निकल गया, मुझे हज लग रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह उठ के आप लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठे रहोगे, वहां बैठ के आप जिक्र अस्कार करना, नफल नहीं पढ़ने लग जाना है जब तक सूरज नहीं निकलता। तो जिक्र अस्कार करना, उसके बाद वहीं बैठे बैठे कुरान पाक ले लेना और वहीं बैठ के कुरान पाक पढ़ने लग जाना। फिर जैसे ही इशराक का वक्त होगा उठ के 2 रकत पढ़ना नहीं भूलना, उसके बाद उठ के अपनी जिंदगी के काम करना। और ये बेहतरीन वक्त होता है। बहुत से लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं एक चीज, वो ये होता है कि मैम रमजान में नफल कब पढ़ें? ये मॉर्निंग में जब आप इशराक के 2 रकत पढ़ लेते हो ना, उसके बाद नफल पढ़ लो। क्यों? क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है ना, नमाज फजर से लेके 11 बजे तक का वक्त, ये बहुत फ्रेश टाइम है, बहुत रिलैक्स होता है इंसान, भूख भी फील नहीं हो रही होती, बहुत एनर्जी होती है और बहुत अच्छा वक्त है कि आप इस टाइम पे नफल पढ़ लो। अगर आपको नहीं हो रहा, आप थक चुके हो, तो इशराक की 2 रकतें पढ़ के उठ के फौरन से कुरान पाक रखो, दुआ मांग ली है मांग लो, बहुत नींद आ रही है उठ के सदका कर लो, सदका करने के बाद फिर लेट जाओ, 1-2 घंटा लेट जाओ, 8-9 बजे तक उठ के फिर नफल पढ़ लो। अगर कोई नहीं लेटना चाहता, वो पहले पढ़ना चाहता है पढ़ ले, अगर कोई रेस्ट करके फिर उठ के नफल पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन कोशिश करें रमजान में नफल सुबह में पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है फिर उसके बाद सवाल का वक्त आ जाता है और फिर बाकी चीजें, और फिर एनर्जी भी नहीं रहती। तो अपने सुबह का रूटीन ये बनाएं। उसके बाद आता है कि आपने सुबह में ये कर लिया, उसके बाद आप अपने स्कूल्स जा रहे हो, कॉलेजेस जा रहे हो, तो बेटा एक चीज है जो आप मेनली अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, वो ये है कि जिक्र इलाही में दिलों का सुकून है। और रमजान तो वैसे अल्लाह की याद का महीना है, तो इस महीने में उठते बैठते चलते फिरते लेटते अल्लाह का जिक्र करना है, एक वैल्यूएबल मुस्लिम बनना है। तो बहुत सारी तस्बीहात है जिंदगी में कि आप अगर क्लास में बैठे हुए हो तो बेटा अपने मोबाइल्स के अंदर कुरान पाक इंस्टॉल कर लो, आपका टीचर क्लास से बाहर निकलता है ना, वो टाइम भी मिलता है ना, उस टाइम में भी कुरान पढ़ना, वो टाइम भी जाया नहीं करना। और अगर आप चल रहे हो, बस स्टैंड पे खड़े हुए हो, बस में बैठे हुए हो, तस्बीहात करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बेहतरीन तस्बीह है और ये बेहतरीन जिक्र है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह कर सकते हो, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, जिस शख्स ने रोजाना सुभानअल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ा, आपको पता है उसके अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो माफ कर दिए जाएंगे। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का खजाना है, आप इसकी तस्बीह कर सकते हो। रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि नेकियां मिलती हैं, दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैही, इसकी तस्बीह करना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं एक दिन में अल्लाह की बारगाह में 100 दफा इस्तगफार करता हूँ। सुभान अल्लाह की तस्बीह कर लेना, अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्लाहु अकबर की, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, दो अलग हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अलग है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये अलग है। फिर आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वसीयत जो कि उन्होंने अल्लाह के नबी को की थी उम्मत को करें, वो ये वाली है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह बहुत खूबसूरत है, आप ये भी कर सकते हो। तो ये वो तस्बीहात है बेटा जो आपने अपनी क्लासरूम में बैठे हुए, इर्द गिर्द बैठे हुए, चलते फिरते करनी है। इवन जब आप घर में शाम के वक्त आप अफ्तारी बना रहे हो, तो अगर जो घर की खवातीन है उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो ये तस्बीहात करते हुए अफ्तार का खाना तैयार करें। मोस्टली ऐसा होता है कि हम सारा दिन तो इबादत में गुजार लेते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग जब शाम का खाना अफ्तार के लिए बनाने लगते हैं तो हम आपस में बातें बहुत करते हैं। तो रमजान बातों का महीना नहीं है। घर की खवातीन है, मदर्स हैं, वो क्या करती हैं कि वो जब अफ्तार बनाने बैठती हैं तो बहुत बातें करती हैं। तो अपना दिमाग इस चीज में लगाना है कि ये अल्लाह की याद का महीना है। आप अफ्तार करते वक्त, अफ्तारी की तैयारियां करते वक्त कोशिश करें कोई ना कोई तस्बीह करते रहें, शाम के अज़कार करें, तस्बीहात करें,
اور دن میں کیونکہ دورہ قرآن کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، کوشش کریں کہ کسی نہ کسی دورہ قرآن میں ایڈمیشن لے لیں اور دورہ قرآن کریں. آپ کو تھوڑی بہت قرآن کی سمجھ آ جائے، آپ کو گروپ میں ایڈ بھی کیا ہوا ہے، دورہ قرآن لازمی کریں تاکہ نبی کی سنتیں زندہ رہیں. اس دور میں نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے. تو کوشش کریں دورہ قرآن کریں، اس میں 1-2 گھنٹہ لگائیں. اس کے بعد رمضان کی راتیں، ہمارے یہاں یہ بات بہت مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں. ہم رمضان کی راتوں میں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 گھنٹہ تراویح پڑھ لی، بس بات ختم. رمضان کی راتیں بڑی خاص ہیں، بڑی روشن راتیں ہیں. روزہ افطار کر کے کچھ دیر لیٹ جاؤ، اس کے بعد قیام اللیل کرو، تراویح پڑھو، قرآن سننا نہیں چھوڑنا. سونے سے پہلے وضو کرو، سونے سے پہلے اذکار کرو. اور اب آپ لوگ سب قرآن اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے بہت سے لوگ ہمیشہ مشورہ مانگتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میم کب قرآن پڑھیں بڑا اثر کرتا ہے، کب قرآن کو سمجھیں. رمضان کی راتیں بیٹا بہترین راتیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. ایک تو آپ تراویح پڑھ لیتے ہو، کم از کم رمضان کی راتوں میں یہ روٹین بنا لو. اگر کوئی تجوید کر رہا ہے اس میں، کوئی تفسیر کر رہا ہے اس میں، کہ رمضان کی راتوں میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن کو دینا ہے. رات کے وقت اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تجوید پڑھ رہا ہے تو وہ اس پہ غور و فکر کرے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے تو وہ اس پہ غور و فکر کرے. رمضان کی راتوں میں قرآن سمجھ کے دیکھو، کیونکہ اسی رمضان میں جا کے آخر میں وہ دن آنے ہیں، وہ راتیں آنی ہیں جس میں یہ قرآن اترا تھا. تو ہمارے یہاں صرف دن کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، دن میں روزہ رکھ لیا رات کو بس سونا ہے. نہیں، رمضان کی راتیں بڑی روشن ہیں، ضائع نہیں کرنی. ایون میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ یہ تک کہہ رہے تھے کہ رمضان کی راتوں میں ساری رات تم قرآن کو سمجھنے پہ لگاؤ. تو کم از کم 1 گھنٹہ نکال کے قرآن کو سمجھنا شروع کر دینا ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میم رمضان کا مہینہ آ گیا، تہجد پڑھیں نہ پڑھیں. تو بیٹا جو تراویح ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ رات کے پہلے حصے میں کرنا ہے. جو تہجد ہے وہ رات کے آخری حصے میں کرنی ہے. تو آپ تراویح بھی پڑھیں، آپ تہجد بھی پڑھیں. رمضان کے مہینے میں تو بلکہ زیادہ آسان ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا بھی. بہت سے لوگ زندگی میں پوچھتے رہتے ہیں کہ تہجد کی عادت کب بنائیں. تو رمضان بیسٹ مہینہ ہے تہجد کی عادت بنانے کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں تو آنکھ بھی کھل جاتی ہے. سحری بنانے کے لیے آپ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ،